الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ 3 رمضان المبارک گزر گیا. اب 4 رمضان المبارک کی رات چل رہی ہے. سامعین گرامی، 3 رمضان المبارک، یہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر ایک انعام فرمایا ہے. 3 رمضان المبارک آقا دو جہاں، سرور کائنات، امام الانبیاء، حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی چوتھی چہیتی بیٹی کی وفات کا دن ہے. کون سی بیٹی؟ جس کو فاطمہ الزہرا بطول کہا جاتا ہے. کون فاطمہ؟ کہ جب آقا علیہ السلام مکہ کے اندر، کفار مکہ جب آقا علیہ السلام پر ظلم و ستم کر رہے تھے، مکہ کے وہ وحشی درندے، مکہ کے وہ کفار مکہ، مشرکین مکہ جب آقا علیہ السلام پر طرح طرح کے ظلم ڈھا رہے تھے، جب آقا علیہ السلام پر بہت ساری مشقتیں ڈھا رہے تھے، ایک مرتبہ آقا علیہ السلام سجدے میں تھے، سجدے کی حالت میں تھے کہ ان کفار مکہ نے، ان وحشی درندوں نے آقا علیہ السلام کی پشت مبارک پر اونٹ کی اجری رکھ دی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی بچی تھیں، اس وقت چند سال کی عمر کی بچی تھیں. ان کو جب پتہ چلتا ہے وہ دوڑتی ہی باپ کی محبت میں آقا علیہ السلام کے پاس جا پہنچتی ہیں اور ان کفار مکہ کا، ان وحشی درندوں کا، ان کفار مکہ کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہیں اور ان کو منہ توڑ جواب دیتی ہیں، اور جس قدر تک ہو سکتا ہے آقا علیہ السلام کی مدد کرتی ہیں. آقا علیہ السلام کی پشت مبارک سے بوجھ کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں، اس بوجھ کو ہٹاتی ہیں. آقا علیہ السلام اپنی لاڈلی چہیتی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. وہ فاطمہ کہ جب آقا علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بشارت دی کہ اے فاطمہ، اب میرے وصال کا وقت ہے، میرا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، لیکن اے فاطمہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی اور جنت میں سب سے پہلے میری آپ سے ملاقات ہوگی. سامعین گرامی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ فاطمہ کہ جس کا بابا تمام انبیاء کا سردار ہے، جو خود خاتون جنت ہیں، جو خود جنت کی تمام خواتین کی سردار ہیں، جس کے بیٹے حسنین کریمین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ فاطمہ
کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، عابدہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، عاملہ فاطمہ، زاہدہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، عزت مرتضیٰ فاطمہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی راحت مصطفیٰ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ کہ کیا خوب شاعر نے کہا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے جو تجھ کو تو تاج زہرا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی وہ میرے سر کا ہے تاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ جمی زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، کیا خوب کہا شاعر نے، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، سامعین توجہ، کیا خوب کہہ دیا شاعر نے، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے وہ لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہن تیرے کمی زہرا، سنی ہن تیرے کمی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دی یہ لمبی زہرا، حیا دی ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا، پردے تیاں دے کجن والی، دوپٹے تیاں دے کجن والی، جناب زینب دی امی زہرا، تے حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا۔ یہ تھی اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی دین کے لیے بے پناہ مشقتیں، جنہوں نے دین کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے پناہ مشقتیں اٹھائیں، اور آج اس دنیا کے اندر جو وبال آیا ہوا ہے، آج اس دنیا کے اندر جو بے حیائی فحاشی ہے، اس دور کے اندر اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیات کا، خصوصاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاروں بنات کا، ان میں سے خصوصاً اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، اگر ہم ان کی سیرت طیبہ کو اپنی ماں بہنوں کو پڑھائیں، ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتوں کا مطالعہ ہم خود کریں، اپنے گھر والوں کو کروائیں، تو آج کے اس فحاشی کے دور کے اندر، آج کے اس وبال دور کے اندر انشاءاللہ العزیز اگر ہم ان کی سیرت کا مطالعہ خود بھی کریں اور اپنے گھر والوں کو، ماں بہنوں کو اگر ہم اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا مطالعہ کروائیں، تو انشاءاللہ العزیز اس دنیا کے اندر سے یہ وبال ختم ہو سکتا ہے، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اس دنیا کے اندر سے یہ فحاشی کا جو دور چل رہا ہے، اس دور کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شریعت کا مطالعہ کریں، شریعت کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، خصوصاً ہم اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں نظر آئے گا کہ اس دور کے اندر اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کام بھی خود کیا کرتی تھیں، گھر کے کام بھی کرتی تھیں، چکی بھی خود پیستی تھیں۔ اسی طرح اگر ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے گا تو پھر پتہ چلے گا، اور آج کے دور کی خواتین بھی پھر گھر کے کام کرنے میں ان کے لیے آسانی ہوگی، اور ان کے جذبات پیدا ہوں گے کہ جب ان کی جو اسوہ حسنہ ہے، جو وہ ماڈل ہے، جو آج کے دور میں ماڈل ہم نے امریکہ کو لے لیا، یورپ کو لے لیا، لیکن اگر ہم بتائیں کہ ہمارے اصل رول ماڈل جو تھے وہ تو ہمارے صحابہ ہیں، اصل رول ماڈل عورتوں کے لیے اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اگر ہم وہ دکھائیں تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ جو بدعات رسومات چل رہی ہیں ان کا خاتمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ سامعین گرامی، رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر 3 رمضان المبارک کو اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن ہے، اور چلتے چلتے اسی ماہ کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا بھی دن ہے، غزوہ بدر کا دن بھی رمضان المبارک میں، شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کا دن بھی اسی رمضان المبارک میں۔ یہ رمضان المبارک ایک طرف قربانیوں کا مہینہ بھی ہے، ایک طرف اس رمضان المبارک کے اندر قربانیاں بھی ہیں، اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات سے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے۔ سامعین، یہ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو میں نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے بعد یہ آیت میں یہ بات نازل فرما دی، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے امت محمدیہ تم اس بات سے پریشان نہ ہونا کہ میں نے تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے، تم اس کو بوجھ نہ سمجھنا، بلکہ میں نے تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ تو اسی روزے کے متعلق اللہ رب العزت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی بتائی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر ہوں۔ تمام اعمال جتنے بھی ہم نیک اعمال اس دنیا میں کریں گے ان کا اجر ہمیں، ان کا ثواب ہمیں جنت کی صورت میں انعام ملے گا، لیکن اگر ہم روزہ رکھیں گے تو روزے کا اجر خود اللہ رب العزت ہے۔ جس کو دنیا کے اندر اگر کسی کو کوئی حکمران کا ساتھ مل جائے، کسی حکمران کا ساتھ مل جائے، کوئی حکمران کہہ دے کہ بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، تو وہ شخص کتنا خوش ہوتا ہے کہ بھائی فلاں حکمران میرے ساتھ ہے، بھائی فلاں ایم پی اے میرے ساتھ ہے۔ اس کو اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اسی سے رابطہ کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، روزہ رکھنے سے جس کو اللہ رب العزت کی ذات مل جائے، جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جو کائنات کا رازق ہے، اس کائنات کو پالنے والا وہ اللہ ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے بندے تو روزہ رکھ، میں اللہ تجھ کو مل جاؤں گا۔ تو جب اللہ رب العزت یہ اعلان فرما رہے ہیں اور جس کو اللہ مل گیا اس کو تو پوری کائنات مل جائے گی۔ میرے عزیزو، یہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں گزرتی جا رہی ہیں، آج چوتھی شب چل رہی ہے۔ میرے عزیزو، اس دور کے اندر رمضان المبارک کی وہ قدر نہیں کی جا رہی۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں نصیب میں کی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ پورا ہمارے نصیب میں نہ ہو، یا اگلے سال پتہ نہیں یہ ہمارے نصیب میں ہو کہ نہ ہو۔ میرے عزیزو، آج ہمارے پاس یہ وقت ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے کو کامیاب بنا لیں، ہم ان گھڑیوں کو، ان مبارک گھڑیوں کو قیمتی بنا لیں، قیمتی بنا کر ان کا ذخیرہ کر لیں نیکیوں کا۔ یہ وہ مہینہ کہ جس کے اندر اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں الشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ قرآن پاک ایک عظیم کتاب ہے، تمام کتابوں کی سردار قرآن پاک، اور اس کو لانے والا یہ کتاب کلام اللہ اور کتاب اللہ بھی ہے، اور اس کو لانے والا فرشتوں کا سردار، جس پر نازل کیا جا رہا ہے وہ انبیاء کا سردار ہیں، اور جس مہینے میں نازل کیا جا رہا ہے وہ تمام 11 کے 11 مہینوں کا سردار مہینہ رمضان المبارک ہے، اور جس امت کو یہ کتاب دی جا رہی ہے وہ امت تمام امتوں کی سردار ہے۔ کیا شان ہے اس امت کی کہ کسی بھی امت کے اندر اللہ رب العزت نے جو روزے فرض کیے ہیں ان کا انعام اتنا بڑا نہیں رکھا، اور کسی بھی امت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک لمحے کے لیے بھی اعلان نہیں کیا کہ اے فلاں نبی کی امت والو، تمہارے لیے میں نیکیوں کی راہیں کھول رہا ہوں اور شیطان کو بند کر رہا ہوں۔ اس امت کا اعزاز دیکھیے، اللہ رب العزت نے شیطان کو جکڑ دیا، شیطان کو بند کر دیا کہ اے میرے پیارے حبیب کی امت، اے میرے حبیب کے ماننے والو، اے کلمہ پڑھنے والو، کھل کے دل کھول کے جتنا دل چاہے نیکیاں کر لو، تمہیں شیطان بھی نہیں روک سکے گا۔ آج ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے نیکیاں نہ کرنے کا، لیکن آج کے دور کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی بہت سے جوان ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے۔ بھئی کیا وجہ ہے؟ دل نہیں تھا کر رہا، گرمی بہت ہے، کام پہ جانا ہے، سکول جانا ہے، کالج جانا ہے۔ میرے عزیزو، یہ فکر کی بات ہے، سال کے بعد ایک مہینہ ہمیں مل رہا ہے اور اس کی قدر بھی نہیں ہم کر رہے۔ نفلی عبادتیں تو دور کی بات، جو فرض ہے روزہ وہ بھی بمشکل پورے لوگ نہیں رکھتے۔ میرے عزیزو، یہ فکر کی بات ہے کہ ایک سال کے بعد ہمیں یہ روزہ مل رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے ایک اتنے بڑے انعام کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو کلیم اللہ کا لقب ملا، وہ اللہ رب العزت سے کلام کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت سے سوال کرنے لگے
یا اللہ میں آپ سے کلام کرتا ہوں، یا رب ذوالجلال میں آپ سے بات چیت کرتا ہوں، ہم کلام ہوتا ہوں، تو کیا میرے اور آپ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اور میں جتنے آپ کے قریب ہوں مجھ سے زیادہ بھی کیا کوئی قریب ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تمہارا لقب کلیم اللہ ہے، آپ مجھ سے کلام کرتے ہو، لیکن آپ کے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے۔ لیکن موسیٰ ایک امت ایسی آنے والی ہے، میرے پیارے حبیب کی امت ایسی آنے والی ہے کہ ان کے لیے میں نے روزوں کو فرض کیا۔ رمضان المبارک کے اندر ان میں سے اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں روزہ رکھ رہا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کے ہونٹ خشک ہیں، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس بہت لگتی ہے، پانی پینے کا اس کا بہت دل چاہتا ہے، اس کا کھانے کھانے کا بھی دل کرتا ہے، لیکن وہ موسیٰ میری رضا کے لیے نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ کچھ اور کئی جائز کاموں سے جو میں نے روزے کی حالت میں اے موسیٰ منع کر دیے ہوں گے ان کو، اور وہ ان سے منع ہو جاتا ہے۔ تو اے موسیٰ جب افطار کے وقت اس کے سامنے دسترخوان لگتا ہے، طرح طرح کی میری نعمتیں اس کے سامنے پیش ہوتی ہیں، لیکن وہ انتظار کرتا ہے افطار کے وقت کا، غروب آفتاب کا انتظار کرتا ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے، صرف میری رضا کے لیے۔ اے موسیٰ اس وقت جب اس کے ہونٹ خشک ہیں، زبان خشک ہے، بھوک سے بے حال ہے، پیاس اس کو خوب لگی ہوئی ہے، نعمتیں سامنے پڑی ہیں کھانا پینا، لیکن وہ نہیں کھا رہا، تو اے موسیٰ جب اس وقت وہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑاتا ہے، میرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی مانگتا ہے، مجھ سے اپنے تقاضوں کا سوال کرتا ہے، مجھ سے اپنی بات چیت کرتا ہے، تو اے موسیٰ آج آپ کے اور میرے درمیان آپ مجھ سے ہم کلام ہو، براہ راست آپ مجھ سے ہم کلام ہو، آپ کے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن اے موسیٰ اس شخص کے درمیان جو روزہ دار ہوگا، جو میری رضا کے لیے روزہ رکھے گا، اس کے اور میرے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا انعام اللہ رب العزت نے ہمارے لیے انعام کا اعلان کر رکھا ہے، لیکن آج ہم پتہ نہیں کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ آج یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کی ہم قدر کر لیں۔ آج بمشکل نمازیں 5 پوری پڑھی جاتی ہیں، رمضان کے روزے بمشکل پورے رکھے جا رہے ہیں، تراویحوں سے جان چھڑا کے بھاگا جا رہا ہے۔ بھائی 1 سال کے بعد 1 مہینہ ملا، اس کو ہم غنیمت جانیں، پتہ نہیں اگلے سال دوبارہ ملے کہ نہ ملے۔ نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ تراویحوں کا اہتمام کیا جائے۔ آج تراویحیں بہت کم پڑھی جاتی ہیں، بھائی تراویحوں کا اہتمام کیا جائے، اور اس سارے مہینے کے اندر جتنی بھی نیکیاں کی جائیں، زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے نیکیاں کی جائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوتیں کی جائیں۔ آگے لیلۃ القدر کی رات آ رہی ہے، ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی، تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے۔ کیسی رات اس مہینے میں اللہ نے ہمیں دے دی کہ اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اتنا بڑا انعام ہمیں اس مہینے کے اندر مل رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں کی جا رہی۔ میرے عزیزو، آج اس دور کے اندر ہم اگر اس مہینے کی قدر کر لیں، اس مہینے کی قدر کر لیں تو بہت بڑے انعامات ملیں گے۔ کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے پچھتاوا ہوگا۔ تو آج کیوں نہ ہم اس مہینے کے اندر کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی ثواب 70 گنا سے لے کر 700 گنا، اور اگر اخلاص کا تقاضا بہت زیادہ ہے اخلاص، تو 700 گنا سے بھی زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ آج یہ نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، نیکیوں کی منڈی لگی ہوئی ہے۔ ہم جتنا اکٹھی کر سکیں، مفت میں نیکیاں بانٹی جا رہی ہیں، جتنا اکٹھی کر سکیں ہمیں اکٹھی کرنی چاہیے۔ میرے عزیزو، آج کے اس دور کے اندر کوئی شخص پورا مہینہ محنت تو کرتا ہے رمضان کی، لیکن جب انعام حاصل کرنے کا وقت آتا ہے، جب کھیتی کاٹنے کا وقت آتا ہے، تو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ انعام حاصل کرنے بہت کم لوگ جاتے ہیں، یوں کہوں کہ لاکھوں میں سے چند ایک جاتے ہیں، تو شاید غلط نہیں ہوگی یہ بات، کیونکہ ایک شخص اگر دیکھا جائے کہ اس نے سارا سال کھیتی کو پانی لگایا ہے، سارا سال محنت کرتا ہے، لیکن جب اس کا کھیتی کا کاٹنے کا وقت آتا ہے، وہ عذر پیش کرے، اور اگر اس کو کوئی بتائے کہ یار سیلاب آنے والا ہے، اپنی کھیتی کو کاٹ لو ورنہ تمہارا اناج جو ہے وہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا، سیلاب بہا کر لے جائے گا، تو جب سیلاب آنے کا اس کو ڈر ہوگا، جب اس کا سیلاب کا کوئی خوف ہوگا، تو وہ فوراً بھاگ کر اس کھیتی کو کاٹنے کی طرف جائے گا، نہ کہ وہ ہیلے بہانے کرے گا۔ اسی طرح اس رمضان کے مہینے کے اندر ایک شخص پورا مہینہ محنت و مشقت کرتا ہے،
بے شمار عبادات کرتا ہے، بے شمار ذکر اذکار کرتا ہے، بہت ساری نیکیاں کماتا ہے، لیکن جب انعام حاصل کرنے کا وقت آتا ہے، کھیتی کو کاٹنے کا وقت آتا ہے، تو اس وقت کیونکہ آج اس مہینے کے اندر پورا مہینہ شیطان بند ہے، اس وقت شیطان بھی کھل جاتا ہے، تو وہ شخص غفلت میں گزار دیتا ہے۔ آج اس دور کے اندر اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو چاند رات ہے، آخری رات جسے ہم کہتے ہیں چاند رات، اس رات کے اندر ہم جس قدر ہو سکے اللہ سے اپنا انعام وصول کریں۔ اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں کہ اے بندو، پورا مہینہ جتنے بھی لوگوں کو، جتنے جہنمیوں کو جہنم سے چھٹکارا دیتا ہوں، جتنے بھی لوگوں کو میں بخشش کا اعلان کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں، ان سب کی تعداد کے برابر یا ان سے بھی زیادہ میں آخری رات جو چاند رات ہے، عید کی رات ہے، اس میں معاف کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، آج دیکھا جائے تو جب یوں ہی عید کے چاند کا اعلان ہوتا ہے تو سب کے سب مساجد سے نکل پڑتے ہیں۔ جو اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں وہ گھروں کو جاتے ہیں، اس کے بعد مسجد کا کوئی پتہ نہیں۔ صبح فجر کی نماز میں دیکھا جائے چند ایک ساتھی پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، وہ پھل کاٹنے کا وقت وہ رات ہے، اور آج نوجوان، بوڑھے، بچے، عورتیں، لڑکیاں، کیا ہر ایک بازاروں کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ بازار تو بہت ہی بری جگہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بازار سب سے بری جگہ ہے اور مساجد دنیا میں سب سے اچھی جگہ ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ رات انعام کو حاصل کرنے کی رات ہے۔ آج اس بات کا عہد کیجئے کہ ہم خود اور اپنے عزیز و اقربا کو، جتنے بھی جاننے والے ہیں، ان کو اس بات کی دعوت دیں گے، ان کو اس بات کی تلقین کریں گے کہ اس مہینے کے اندر نیکیاں کما لو، اور وہ جو آخری رات ہے اس سے پہلے تقاضے پورے کر لو۔ اس رات میں اللہ سے لو لگا لو، اس مہینے کے اندر بھی اللہ سے لو لگاؤ، نیکیاں کماؤ، اور آخری رات کیونکہ انعام حاصل کرنے کی رات ہے تو اللہ سے زیادہ لو لگا لو، اللہ سے مانگو۔ وہ رات انعام حاصل کرنے کی ہے لیکن آج ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ سب ارادہ کریں اس بات کا کہ وہ رات ہم قیمتی بنائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی تمام برکات ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو، پوری امت کو نصیب فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے اندر جتنی ہم سے زیادہ ہو سکیں ہم نیکیاں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور تمام برکات ہمیں نصیب فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔